حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بار پھر سے جو ہیں دوبارہ انتخابات کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں, کیا یہ اتنا آسان ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حکومت میں اتنا دم کم نہیں کہ وہ ہماری شکایات کا ازالہ کر سکے. دیکھیں, بنیادی طور پہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں جو معاملات زیر غور آئے تھے تو میری تو اطلاع یہ ہے کہ اس میں یہ بات اس پر بھی غور کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو بلوچستان کی وزارت اعلیٰ آپ کو دیتے ہیں, اور کچھ جو آپ کے معاملات ہیں جو خیبر پختونخوا کے بھی اس میں کچھ چیزیں تھیں کہ ہم وہاں پر آپ کو کس طریقے سے ہم آپ کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور کون سی کمیٹیوں میں لا سکتے ہیں, اور جس طرح گورنر کا ایک آفس ہوتا ہے وہاں پر اس طریقے سے فیڈرل کا کون سا ایسا دفتر ہوں گے, کون سی ایسی جگہیں ہوں گی یا کمیٹیاں ہوں گی جو خیبر پختونخوا سے ریلیٹ کرتی ہوں گی, کیسے ہم آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ معاملات بنیادی طور پر کسی حد تک جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں طے پا گئے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے کمانڈ سنبھالی اور یہ کہا کہ ہم ان معاملات پر آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے, اور جب ان کو پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پورا ایک محاذ بھی کھڑا کیا بجٹ کو لے کر کہ آپ کون سے ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں, آپ نے ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے, یہ سارے معاملات بنے. تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ایک ملاقات بھی ہوئی اور متعدد بار رابطے بھی ہوئے. اور جب مولانا صاحب جب ابھی خطاب فرما رہے تھے تو میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی جو ذمہ داران ہیں ان کے سینئر رہنماؤں سے بھی رابطے کیے. تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے جو ان کے ساتھ کچھ معاملات طے پائے تھے, جو ان کو گو ہیڈ کہیں نہ کہیں ملا تھا, جس سے انہوں نے یہ خیال کا اظہار کیا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, وہ ان کی مخالفت کریں گے, حکومت کے خلاف میدان میں نہیں نکلیں گے, صاف شفاف انتخابات کا مطالبات نہیں کریں گے, تو اب وہ دوبارہ ریورس کی طرف آ گئے کیونکہ ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بات میری مان ہی نہیں سکتے. اور وہی بات انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہی. اور ایک اور بھی معاملہ چل نکلا ہے کیونکہ یہ جو ٹیکسز کی بھرمار ہے, پھر فیڈرل کے کچھ معاملات چل رہے ہیں جس میں جس طریقے سے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر نہ چلنے کے جو الزامات ہیں. دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی اچانک خاموش ہو گئی, چاہے ان کے مطالبات جو ہم بتا رہے تھے بظاہر لگ رہا تھا کہ کچھ مطالبات مانے جائیں گے, وہ کوئی مانے نہیں گئے. بجٹ پاس ہو گیا. اب بجٹ پاس ہونے کا اب صرف انتظار کیجئے کہ آئی ایم ایف کا جو ہے وہ فل پروگرام آتا ہے یا ایک قسط آتی ہے. اور اس کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ایک ریورس ہوئی تھی نا, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ 2022 اپریل میں کس طریقے سے مسلم لیگ نون اقتدار میں آ گئی, اچانک وہاں سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے, مہنگائی مارچ نکالا جا رہا تھا, اور اچانک پتہ لگا وہاں سے تحریک آئی اور وہاں سے معاملات تبدیل ہو گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملات اب کوئی آسان نہیں رہے. پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت, پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو قدر تسلیم کی جا سکے, جن کی کہیں پر جو ہے کسی حد تک وہ تسلیم کی جا سکے, اور جن کو اندازہ ہو کہ انہوں نے ریاست اور ملک کے مفاد میں کس طریقے سے چلنا ہے, جنہوں نے غلطیاں نہیں کی یا جو غلطیاں تسلیم کر چکے, ہو سکتا ہے وہ اقتدار میں آ جائیں ایک نئے نام سے. ہو سکتا ہے کوئی نیا رخ تبدیل کر کے کچھ افراد مل کے معاملات جو ہیں وہ اقتدار میں آ جائیں. بالکل, وہ بار بار ریاست پر زور بھی دے رہے تھے. لیکن ابھی انتخابات ہونا, فوری انتخابات کی طرف جانا اور اگلے 1-2 سال میں انتخابات کی طرف جانا, میں جتنی سینئر لیڈرشپ سے میری بات چیت ہوئی, ان سے ملاقاتیں ہوئی, جو میں نے جائزہ لیا ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 سال تو شاید وہ الیکشن یہ ابھی فوری قبل از وقت یا مڈ ٹرم انتخابات کو کی طرف تو نہ جائیں, لیکن کوئی بڑی تبدیلی ضرور آ سکتی ہے کہ جس میں بڑی تبدیلی بھی آ سکتی ہے.